بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدہ علم ان ارسطاطالیس الحکیم دبن هذا العلم بأمر الاسکندر الرومی ولهذا يلقب بالمعلم الأول والفارابي كذب هذا الفن وهو المعلم الثاني وبعد إذاعة كتب الفارابي فصله الشيخ أبو علي بن سينا ابو علی ابن نوس ابن صفت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جی ایک فائدہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ارسطاطالیس کون؟ ارسطاطالیس جس کو ارسطو بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ ارسطو بھی کہتے ہیں۔ یہ ارسطاطالیس حکیم ہے، اس نے اسکندر رومی کے حکم کے ساتھ یہ علم پڑھایا۔ کیڑا؟ مینو تک۔ جی کن نے پڑھایا؟ ارسطاطالیس کس کے حکم کے ساتھ؟ اسکندر کے حکم کے ساتھ۔ اس لیے اس کا نام لقب ہے معلم اول کی کندہ منطق دا معلم اول کندہ منطق دا۔ اس کے بعد آیا فارابی۔ کون آیا؟ فارابی۔ اس نے اس فن کی چھان بین کی۔ کیا کی؟ چھان بین کی۔ بھئی انہوں چنگا کوشش کی تھی سوکھا ہوئی سمجھ گیا، چونکہ انہوں نے تہذیب کی ہے اس لیے ان کا نام بن گیا معلم ثانی۔ کیا بن گیا؟ معلم ثانی۔ اور فارابی کی کتابیں ضائع ہو گئی تھی، آگ لگ گئی کتب خانے تھے، ابن سینا سی او تھے تے پھر یہ گیا تو پاچ تے یاد ساریاں کتاباں پھر لکھی یاد اس واسطے دا نام بن گیا معلم ثالث۔ کی بن گیا؟ آ جڑے بابا جی نے نا جی انہاں نوں بعد والے آکھے معلم رابع نے نہ بھی آکھو تو کوئی نہیں، منطق دا معلم ہونا کوئی ایڈی عظمت والی گل تھوڑی۔ اے بابے جڑے نے اے خیر آبادی معلم سندین دے کندے مطلب ایک منطق وچ نہ بھی نہ ہوے تے میرے جی کوئی نہ عیب ہے تے اونچا نہ ہونا کوئی خوبی نہیں ہے کی بس ٹھیک ہے بس منطق پڑھائی بس گل ختم۔ اب بابے رہتا ہے سوکھی جی کتاب لکھی ہے پڑھ لو گے کو تو پتہ لگ جائے گا۔ گل سمجھی؟ فائدہ جان اس بات کو کہ ارسطاطالیس حکیم نے مدون کیا اس علم اسکندر رومی کے حکم کے ساتھ۔ اسکندر دون ایک ذوالقرنین ہے، ایک اور اسکندر رومی دو جڑا ذوالقرنین پر پا کے ذکر ہے نا یہ مومن ہے کہ یہ دوجا اور سی اور اسی لیے لقب رکھا گیا ارسطاطالیس کا معلم اول کے ساتھ۔ اور فارابی نے چھان بین کی اس فن کی اور وہ معلم ثانی ہے۔ فارابی کی کتابوں کے ضائع ہونے کے بعد تفسیر کی اس کی شیخ ابو علی بن سینا نے انہوں نے پھر نام بن گیا معلم ثالث۔ کی بن گیا؟ انہیں بڑے نے منطق کے جو بھی کرنے۔ چلو شاباش۔ فائدہ جان تو کہ ارسطاطالیس حکیم نے مدون کیا اس علم کو اسکندر رومی کے حکم کے ساتھ، اور اسی لیے لقب دیا گیا ارسطاطالیس کو معلم الاول کے ساتھ۔ اور فارابی نے چھان بین کی اس علم کی اس فن کی
اور وہ نام دیا گیا بولے دیے گا اور وہ معلم ثانی اور لفظہ کا معنی کرنا اور وہ معلم ثانی اور فارابی کی کتب کے ضائع ہونے کے بعد تفسیر کی اس کی شیخ ابو علی بن سینا نے او کی بن گیا معلم ثانی اگے تو معلم رابع تے خامر لگا تسجیل میں ریکارڈ کرتا ہے کم اور کسی کی آگے ہاں جی جان اس بات کو کہ ارسطا تالیس حکیم نے مدون کیا اس علم کو اسکندر مدون ہویا مصنف کے مدون جڑا بنایا گیا مدون کیا اس علم کو اسکندر رومی کے حکم کے ساتھ اور اسی لیے لقب دیا گیا وہ معلم اول کے ساتھ اور فارابی نے جان بین کی اور وہ معلم ثانی جی اور فارابی کی کتب کے ضائع ہونے کے بعد تفسیر کی اس علم کی شیخ ابو علی بن سینا نے گل سمجھیے اور تذکار مختصر جا اور ارسطا تالیس بالتخفیف یقال ارسطو وهو المعلم الاول اسی لیے یہ حکیم مشہور ہوا بقریہ تاجیرا بلاد مقدونیہ یہ ابن تاریخ سونیا دی ولادت تو پہلا جڑی تاریخ ہے نا عنوان نے قبل المیلاد کی یہ میلاد تو تاریخ تو پتہ ہے نا سونے دی بے 14 ہجری شروع ہوئی ہے مدینہ شریف تو تے 40 سال 53 سال پہلے 40 سال تو بعد لانے نبوت نا تے 13 سال مزید مکی زندگی کنے ہو گئے 53 ہجری وچ او داخل کوئی نہیں تھی ہجری مدینہ شریف تو شروع ہوئی ہے ہجری قبل المیلاد جلے شمار کرنا ہوئے تے 1400 بھی سال دے وچ 53 بھی پانے نے سمجھے اس تو پھر قبل المیلاد اے قبل المیلاد 384 سونے دی ولادت تو 384 سال پہلو سی کان طبیب مصاحب یہ ملک مقدونیہ دا ساتھی سی یہ جی تے جب پہنچا بھئی اپنی عمر دے 18 سال ذہب چلا گیا لتلقی افلاطون کو پڑھن چلا گیا کندے کو تو پھر بلایا اس کو بادشاہ نے تے کی لفظ ہے میں فلیب المقدونی تے لتعلیم ٹھیک ہے تہذیب والد اسکندر اس نے نا اس بادشاہ نے اپنے بیٹے اسکندر واسطے جی اور بعد فراغ اسکندر کی تعلیم کے چلا گیا وہ حسینہ ان شابہا مدرسہ بنایا نہیں پایا گیا بلاد یونان میں بڑا مدرسہ اس کے مدرسے سے اس کا استاد افلاطون ہے تو ارسطو کا استاد کون ہے افلاطون جی ماجون افلاطون بھی ہے تے وقد عاکف علی التعلیم فی تلک المدرسہ وتخرج علیہ کثیر فلقب بالمعلم الاول اور اس لیے کہ واضح ہے تعلیم منطقیہ کا اور ان کو نکالا ہے قوت سے کیونکہ ہر شے بالقوہ ہوتی پھر جو بن گئی تو بالفعل ہوگی یہ منطق کو قوت سے فعل کی طرف نکالا ہے وَلَهُ حَقُّ السَّبْقِ وَفَضْلُ التَّمْہِيدِ جس اقدام الملل والنحل تھلے پہ علامہ شہرستانی دیئے جی ان دے بچے نے اس قسم دے گلاں پچھلیاں بیان کیتیاں نہیں کو جلدے چلیے تے فوت ہوا تھا بس ان دی عمر سے تقریباً کنی 62 سال کنے 62 سال اور بیٹھیاں دے ہو نا ہیں بیٹھ یار اچھا جی اگر نہ ہوتی کتب ارسطو کی تو نہ منتقل ہوتا فلسفہ ایک جگہ سے دوسری آخر کی طرف اور ومن امتی الی غیرہا فارابی ابو نصر محمد بن ترخان فارسی الاصل کانا واسع الاطلاع فی العلوم الفلسفیہ نہیں قریب تھا اس کے احکام فن موسیقی میں فن موسیقی جو بڑا ماہر ہے فارابی اور وکانا محبن للعزل اور عزلت بھی علیحدہ رہنا نہیں پایا جاتا تھا مگر میاہ جاریہ کے پاس اور اشجار ملتفہ کے پاس بھائی جتھے گرے پانی بگدے اوتھے لبدا سی یا جتھے گرے کنے درخت اوتھے ولما کان اکثر ممن سابقہ من الفلاسفہ اسلامیین ایضاحا و شرحا لکلام افلاطون و ارسطو انہوں نے سارے وچوں کے نکل گیا ہے فارابی مطلب مسلمانہ وچوں ہے ایندا لقب رکھیا کہ معلم ثانی اے فوت ہویا جے 339 ہجری وچ تے عمر تقریباً 80 سال سی ابو علی سینا کی ابو علی بن سینا کی ابو علی بن سینا شیخ رئیس ابو علی الحسین
بن عبداللہ بن سینا البخاری طبیب مشہور طویل الباع فی العلوم فلسفیہ میں بڑا بڑا. جب پہنچی عمر اس کی 10 سال کو تو قرآن پاک حفظ کی تو بوڑھا سونا کر کے اور بہت ساری اشیاء کثیرہ ادب کی سیکھی. اور وہ کانا یکسر میں مطالعات کتب ہندسہ تے پڑھتا رہتا ہے. تھا یہ امیر منصور بن نوح کے دارالکتب میں، تو طلب کیا اس سے یہ داخل اور مطلع اس پر اجازت دے دی. پھر انہیں پینج کڈی مطالعے دی تو پھر جڑا ہے نا جی چل سو چل. اور اس نے وہاں کچھ کتابیں دیکھی جن کے نام کا کسی کو پتہ نہیں تھا، بھئیاں سن لوگاں نے لکھیاں مخطوطے جمع سن. جی ہے جی چے جائے کہ ان کے فوائد پر کوئی مطلع ہوتا. کچھ بہانے کتاباں پہیاں ہوتے کنیاں جمع کرتے رہے بادشاہ کسی ویکھیاں نہ. اس جنے جناب وہ بھی پڑھیاں دقائق تے پتہ نہیں کی منائق شائع کر دیتے. سمجھ آئی جی. تے ان دی عمر سی کنی ابن ثمانیۃ عشر سنۃ 18 سال. وکان یقول کہتا تھا انی کنت مکبا علی حل العویس من المسائل. کہندے نے ہر مسئلہ جس میں ویکھا نہ بھی یہ حل نہیں ہوندا پیا تے میں جڑا سن اللہ واسطے 2 رکعتاں پڑھدا سا جی. وابتہل الیہ حتیٰ کہ مجھ پر فیضان ہوتا علی العرفان، مجھ پر عرفان کا فیضان ہو. میں 2 رکعتاں پڑھدا یا اللہ مسئلہ حل ہو جائے تے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور نہیں تھکایا مجھے علوم فلسفیہ میں سے مگر علم الہی کے سوا. علم اللہ دے بارے قرآن و حدیث کو پوچھو بے اللہ دے بارے کی مننا ہے. عقلاں نال پھانے ٹھوکے تو تھکنے سے اور کی ہونا سی، کی ہونا سی تھکنے سے اور کی ہونا سی. یہاں تک کہ پڑھی میں نے کتاب ابو نصر فارابی کی، بس واضح ہوگی میرے لیے حجت غایت و نظام، اور واقف ہوا میں اس سے الاغراض ذالک العلم. پھر مریض ہو گیا کولنج کی مرض میں. وَأَمْحَلَ أَمْرَ الْحِدَّةِ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ. فوت ہو گیا 428 ہجری میں، جس کے مؤلفات کثیرہ جداً ہیں. جی فصل ولعلك علمت اردو کی کتابیں لکھیں تعارف ہے سارے نے جی ولعلك علمت ولعلك علمت مما تلونا عليك في بيان الحاجة حد المنطق وتعريفه من أنه علم بقوانين تعصم قوانين تعصم منتال جمود تعصم مراعاتها عن الخطأ في الفكر. اچھا جی توجہ، سوال ہے کہ بابا جی سان تسی منطق دی تعریف موضوع غرضی سنا دے ہو غریباً میرے پتر سنا دینا ناراض کیوں ہوندے سمجھی جی. تو یہاں سے بابا جی منطق کی تعریف موضوع غرض سناتے ہیں. یہاں سے بابا جی منطق کی تعریف موضوع غرض سناتے ہیں. تو فرماتے ہیں پتر جی ہم نے جو پیچھے منطق کی طرف بیان حاجت بیان کیا ہے کہ منطق کے ہم محتاج ہیں، وہاں سے منطق کی حد اور تعریف تو نے سمجھ لی ہوگی. جی وہ جو لمبی گل کی تھی کہ بھی ہر فکر صاحب نہیں ہوتی، غلطی لگتی ہے، لہٰذا ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جس کا خیال کریں رعایت کریں تو خطاب فکری سے بندہ بچ جائے. کہتے وہاں سے تعریف بن گئی کہ میں بابا جی بڑی چلنے پتر بنا دینے کہ منطق ایسا علم ہے قوانین کا، ایسے قوانین کہ بچاتی ہے ان قوانین کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے. کیا جی منطق علم ہے ایسے قوانین کا جو بچاتی ہے ذہن کو خطا فی الفکر سے. غلطی لگ گئی اب کیا بیان کرتے ہیں. بابا جی فرماتے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے منطق کی طرف احتیاجی بیان کی ہے نا پیچھے تو تعریف سمجھ آ وہاں سے تعریف سمجھ آ وہ یہ ہے کہ منطق علم ہے قوانین کا، منطق علم ہے قوانین کا، علم ہے قوانین کا، علم ہے قوانین کا، ایسے قوانین کہ بچاتی ہے ان کی رعایت، قوانین کی رعایت، ان قوانین کی رعایت بچاتی ہے کس کو ذہن کس خطا فی الفکر سے. ہمارا اللہ کا امید ہے کہ
تو نے جان لیا ہوگا جان لیا اس سے उससे جو پڑھا ہے ہم نے تجھ پر पढ़ा है हम पर حاجت کے بیان میں हाजत हाजत में کیا جان لیا ہوگا منطق کی حد کو منطق کی حد کو اور منطق کی تعریف کو اور منطق کی تو یہ تو نہیں جانا تو پھر تیری حد ہوگی یعنی یہ مادہ بیان مما دے مادہ یعنی یہ بات یعنی یہ بات انہو کہ منطق علم ہے قوانین کا ایسے قوانین ایسے قوانین کہ بچاتی ہے जो बचाती है قوانین کی رعایت قوانین کی رعایت کس کو بچاتی ہے ذہن ذہن کو کو کس سے خطا فی الفکر سے خطا کی فکر سے جی اور امید کرتے ہیں کہ تو نے نہیں بالا اللہ کا امید ہے کہ تو نے اور امید ہے کہ تو نے جان لیا ہوگا اس سے جو پڑھا ہے ہم نے تجھ پر حاجت کے بیان میں بیان حاجت میں کیا جان لیا ہوگا منطق کی حد کو منطق کی حد کو اور منطق کی تعریف کو مما دا بیانی یعنی یہ بات کہ منطق علم ہے قوانین کا ایسے قوانین کا جو قوانین نہیں ایسے قوانین کا جو ایسے قوانین کہ جو بچاتی ہے مراعات و تا سے مدافعلی بچاتی ہے جو بچاتی ہے ایسے قوانین کا کہ بچاتی ہے رعایت ان قوانین کی کس کو ذہن کو خطا فی الفکر سے من کر اور امید ہے کہ جان لیا ہوگا تو نے ان سے جو پڑھا ہے ہم نے تجھ پر بیان حاجت میں منطق کی حد کو اور اس کی تعریف کو یعنی یہ کہ منطق علم ہے قوانین کا ایسے قوانین کے بچاتی ہے ان کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے اور ویکھن تعریف عطف ہے اس کا کس پر حد پر عطف تفسیری ہے تو یہ تعریف اس لیے کہا تھا کہ پتہ چل جائے بے حد تو مراد حد وہ نہیں جڑی جنس فصل قریب کو مرکب ہوندی ہے حد نہ بھی مراد ہے مطلقاً معرف اچھا جی تاسم مراعات و ماز کا ہے تاسم مراعات و ذہن اس لیے کہ منطق فی نفس ذہن کو خطا سے نہیں بچاتی بے جڑی مرکات ہے بھی تسی انہوں کچھ تلے رکھ لبو آوے شاید کچھ بھی نہ دے جتے بھی دلیل داو کہ جب ٹھیک تے لیے ایج تا نہیں لینی سمجھ آئیے نا یہاں اندھا تمیز بنا کے گالا چپالو 1.5 کلو دا ایج نہیں دے جی وگرنہ نہ پیش آتی منطقی کو کبھی بھی غلطی نہ لگتی تو چوکیاں غلطیاں لگیا بھی نہ انہوں نے جی بھلے ایسا کذالے کا اللہ کس طرح نہیں ہے محض بسا اوقات غلطی لگتی ہے آلے کے احمال کی وجہ سے تو بس جانی گئی یہ بات کہ بچانے والا منطق کی رعایت ہے قوانین کی رعایت ہے نہ کہ خود منطق نہ کہ فی الفکر یہ قید نکالتی ہے علوم قانونیہ کو وہ کہ نہیں بچاتی ان کی رعایت ذہن کو گمراہی فی الفکر سے بلکہ بچاتی ہے مقال میں بے لفظہ بچ غلطی نہیں لگتی جی میں علوم عربیہ نحو معنی بیان جلدی کر فصل موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية له كبدل الإنسان للطب والكلمة والكلام لعلم النحو توجہ جی موضوع کیا موضوع پہلے مطلق موضوع کی تعریف کرتے ہیں پہلے مطلق موضوع کی تعریف کہ موضوع ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد منطق کا موضوع بتائیں اس کے بعد منطق کا موضوع بتائیں موضوع ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی ہے علم میں اس شے کے عوارض ذاتیہ سے موضوع ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں جس شے کے عوارض ذاتیہ سے با علم دے وچ جیڑی شے نو پھا پا کے رکھنے نے بھی اے اینجے ایڈیاں قسماں بن گئی ایندا اے حکم ہے ایندا اے حکم ہے
او شے ہوندا کی ہوندا اس علم دا موضوع گل بازی جی ہے جی ہاں جی کیا کہ موضوع ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں اس شے کے عوارض ذاتیہ سے، جس شے کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی ہے وہ اس شے کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی آنکھ دے بھائی موضوع ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے کہ کہ بحث کی جائے علم میں بحث کی جائے فی علم میں جی ان عوارض ذاتیات اس کے عوارض ذاتیہ سے اس کے عوارض ذاتیہ سے۔ لیکن پھر موضوع علم کا اقدار دے وچ اور سبق آیا نا موضوع علم کا وہ شے ہوتی ہے، ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں اس شے کے بحث عوارض کی جائے بحث کی جائے بحث کی جائے اس علم میں اس شے کے عوارض ذاتیہ جس شے کی بحث ہو وہ اس شے کا موضوع ہوتا ہے۔ چلو تو موضوع ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے جس شے کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جاتی ہے۔ بحث آندے نے مولوی جی مبتدا واسطے خبر دا ثبوت یا خبر دی نفی، اے ثبوت یا نفی نو کی آکھدا ہے؟ ثبوت یا سلب نو کی آکھدا ہے؟ بحث۔ فلانی شے ہے، فلانی شے نہیں، یہ کی ہے؟ ایک بحث ہے۔ مثال دے دینی جیسا کہ علم طب ہے نا، علم طب ان دے وچ انسان دے بدن دے بارے وچ بحث ہوندی ہے بھی یہ صحت کیویں نو ہوندی ہے تے مرضاں کیویں ہوندیاں نے۔ جلتے یہ بدن انسان کس کا موضوع ہے؟ طب کا، لیکن کس اعتبار سے من حیث صحت والمرض، لمبا چھوٹا موٹا پتلا نہیں، کس اعتبار سے؟ اور جس طرح کلمہ اور کلام علم ناو کا موضوع ہے، علم ناو میں ساری گلاں کیتی ہیں، کلمہ دے کلام دے کلمے دی قسماں بنائیں کنیاں؟ پہلی قسم اسم دی 2 قسماں بنائیں کیڑیاں؟ اور مورب تے مبنی یار جڑے ہن پتہ دا پڑھدے ہو کیڑی بنائی ہن اسی مورب دی گل پے گئے، مورب کو 3 قسماں ہونا ہے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یہ تو نکلنا ہے تو مبنی آ جانا ہے، او تو نکلنا ہے دوجی قسم آ جانی فعل، او تو نکلنا ہے حرف آ جانا، حرف کو نکلنا تو کافی مک جانا۔ یہ مطلب ہے کہ ساری بحث کندی ہے کلمہ تے کلام دی، کلام دی وجہ نہیں کوئی بحث ہوندی ہے، باقی ساری کلمے دی ہے ساری۔ چلو جی منع کرو جی۔ موضوع ہر علم کا وہ شے ہے بحث کی جاتی ہے اس شے بحث کی جاتی ہے اس علم میں اس شے کے عوارض ذاتیہ سے، عوارض ہی کا مرجع ہوگی نا شے اگو لہو میں عوارض ذاتیہ اس کے لیے، تو لہو دا مرجع نہ کرو تو مانا ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ بدن انسان طب کے لیے اور کلمہ اور کلام علم موضوع ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں اس شے کے عوارض ذاتیہ سے، جیسے بدن انسان طب کے لیے اور کلمہ اور کلام علم نحو کے لیے۔ موضوع ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں اس شے کے عوارض ذاتیہ سے، جیسے کہ بدن انسان طب کے لیے اور کلمہ اور کلام علم نحو کے لیے۔ اچھا جی گھر سمجھو تھلے عوارض ذاتیہ، یہ گل بڑی لمبی لیکن کوئی نہ کوئی سمجھو۔ توجہ جی، اے تو نا تو تے تیرے کچھ احوال بھی تو ہیں نا، تے کدی ہسدا ہے، کدی پریشانی، کدی سبق یاد کیتا، کدی جناب استاد کو تو کوئی گل نہیں، یہ مختلف احوال ہیں جو بندے کو عارض ہوتے ہیں۔ توجہ کر، جان اس بات کو وہ جو عارض ہو شے کو، جو تو ایک شے میں تینوں جڑی شے عارض ہوے، وہ جان اس بات کو وہ جو عارض ہو کسی شے کو، یا تو اس کا عارض ہونا شے کی ذات کی وجہ سے ہوگا، یا شے کی جز کی وجہ سے ہوگا، یا شے کے ایک امر کی وجہ سے ہوگا جو شے سے خارج ہے۔ شے نو جڑے بھی عوارض عارض ہوندے نے نا، لاحق ہوندے نے، انہاں دے 3 سبب نے، یا تو شے کی ذات کی وجہ سے عارض ہے، یا شے کی جز کی وجہ سے عارض ہے، یا جو ایک امر کی وجہ سے جو شے سے خارج ہے۔ اور امر خارج، وہ جو امر خارج ہے جس کی وجہ سے شے کو کوئی چیز عارض ہو رہی ہے، وہ امر خارج اس شے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ امر خارج معروض سے، معروض وہ شے جس کو عارض ہے،
وہ امر خارج معروض سے، یا وہ امر خارج اس شے کا مساوی ہوگا، یا اس سے عام ہوگا، یا اس سے اخص ہوگا، یا اس کے مبین ہوگا۔ جی جدوں بھی دو کلیاں آپس وچ آمنے سامنے کرو نا، دو شیاں انہاں دے وچ نسبت یا مساوی نے، یا اے عام ہے تے وہ خاص ہے، یا وہ عام ہے تے خاص ہے، یا یہ خاص ہے اس سے وہ عام ہے اس سے، یا یہ اس کے مبین ہے۔ پس تین اول کیڑے ایک کل 6 ہو گئے نا۔ ذات کی وجہ سے عارض ہے، جز کی وجہ سے عارض ہے، امر خارج کی وجہ سے، لیکن امر خارج معروض کے کیا ہے؟ مساوی ہے۔ اے جڑے تین جی کہ وہ عارض ہے شے کی ذات کی وجہ سے، یا امر خارج جو اس کے مساوی ہو اس کی وجہ سے، یہ جو عارض ہوتے ہیں ان کو اعراض ذاتیہ کہتے ہیں، ان کو اعراض ذاتیہ۔ اور جو 3 باقی ہیں کہ وہ عارض ہے امر خارج کی وجہ سے، وہ خارج اس شے سے عام ہے، یا شے سے خاص ہے، یا شے کے مبین ہے۔ یہ یعنی عارض امر خارج عام من المعروض سے، اور عارض خارج خاص کے لیے عارض بسبب مبین کے تینے آگے نا جی، ان کا نام ہے اعراض غریبہ۔ کیا نام ہے؟ اور علوم ان میں باس کی جاتی ہے موضوع کے اعراض ذاتیہ کی۔ اعراض ذاتیہ تیم ہو گئی ہیں کہ وہ شے، وہ عارض جو شے کو عارض ہو اس کی ذات کی وجہ سے، یا اس کی جز کی وجہ سے، یا امر مساوی کی وجہ سے، شے کو عارض ہو کس کی وجہ سے؟ شے کی ذات کی وجہ سے، یا شے کے جز کی وجہ سے، یا شے کے امر خارج مساوی کی وجہ سے۔ یہ جو عارض ہیں ان کو اعراض ذاتیہ کہتے ہیں۔ ہن دیکھو ہر علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے کہ علم میں بحث کی جائے اس کے عوارض ذاتیہ سے، یعنی اس کے ذات کو جو عارض ہے ان کی، یا جز کی وجہ سے جو عارض ہے ان کی، یا خارج مساوی کی وجہ سے جو عارض ہے ان کی۔ تو باقی 3 جو ہوتے ہیں وہ اعراض غریبہ ہوتے ہیں، جو شے کو عارض ہوں عام کے واسطے سے، اخص کے واسطے سے، مبین کے واسطے سے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعراض غریبہ۔ چل